السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن علم و ادب شکاگو، ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی شکاگو کا، اور خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ غوثیہ سلطانہ صاحبہ کا، جو امریکہ میں علم و ادب اور تہذیب سے متعلق سرگرمیوں کو زندہ رکھے ہوئی ہیں۔ آج کی محفل بہت ہی متبرک محفل ہے، اور یہ عنوان بھی بہت اہم ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اس کی ضرورت ہے۔ 21ویں صدی میں سیرت النبی۔ ظاہر ہے یہ 21ویں صدی، جس کو ایجادات کی صدی کہا جاتا ہے، 21ویں صدی جسے ترقیات کی صدی کے نام سے موسوم کیا جا رہا ہے، 21ویں صدی جس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں جنگ و جدال کا بازار سرگرم ہے، اور وہ طاقتیں جو ظاہر ہے ہر اعتبار سے حاوی ہیں اقتصاد پہ اور دیگر قوتوں پہ، ان کا دار دورہ ہے۔ ایسے میں سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ہی اہم ہو جاتا ہے، اور اہم اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع سے آج ان کی سیرت اور کردار پہ بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام اولیاء اور دیگر تمام وہ بڑے مبلغین، ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن سرچشمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کرشمے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک زندہ جاوید ان کی زندگی کا معجزہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت تو انہیں 40 سال میں ملی، لیکن نبوت سے پہلے کی زندگی کو اگر دیکھیں، یعنی نبوت کے اعلان ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، وہ صداقت کا، سچائی کا، عدل کا اور امن کا معاملہ تھا۔ اور حضور کی اسی زندگی کو اگر لے لیں تو یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک معجزہ ہے، اور کسی معجزے کی ضرورت نہیں کہ ایک انسان عرب کی اس تہذیب میں، عرب کی اس زندگی میں جہاں صرف طاقت حاوی تھی، جہاں ہر طرف بدامنی، انتشار اور حق اور باطل کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، ایسے میں اپنے کردار کے ذریعے سچائی کو، صداقت کو، امن کو، عدالت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں محبت، شفقت، بھائی چارگی اور رواداری اور سلوک، آپ تاریخ کی تمام کتابوں میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پورے 40 برسوں میں عرب کا پورا قبیلہ، عرب کا ہر فرد اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقیناً اخلاق، کردار اور سیرت کا ایک اہم نمونہ ہے۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ نبوت کے اعلان سے پہلے، اور یاد رکھیں کہ جب نبوت کا اعلان ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ وحدانیت کا اور رسالت کا اعلان کریں، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا پہلی دفعہ، وہ کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اور وہ کون سا انقلاب تھا؟ وہ انقلاب انسانی انقلاب تھا، وہ حقانیت کا انقلاب تھا، جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے بعد یہ کہا کہ تمام انسان برابر ہیں، اخوت کا درس دیا، محبت کا درس دیا۔ کہاں دیا؟ کہ جہاں لوگ برسر پیکار رہتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسلام کا پہلا پیغام بنیادی طور پر یہی تھا